قدر میں عبادت کرنے کا سنت طریقہ، کس طرح سے ہم نفل نماز پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، کس طرح سے ہمیں اس میں دعا کرنا ہے، کتنی مرتبہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم سارے لوگ شب قدر میں جاگتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آخر اس میں جاگنے میں سنت طریقہ کون سا ہے۔ جاگنا بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے جاگ لیے شب برات میں یا شب قدر میں ہم جاگ لیے، یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارا جاگنا سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں ثواب سمجھ کر، لیکن وہ ہمارا اور گناہ بنتا چلا جائے۔ تو اس چیز کا ہم لوگوں کو پوائنٹ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں جاگنا اس طرح سے چاہیے جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہم لوگوں کو دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نفل پڑھنا ہو تو کتنے رکعت نفل ہم شب قدر میں پڑھیں۔ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ شب قدر میں چونکہ 5 راتیں جاگنا ہے، جن میں سے ایک رات 21ویں شب گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، اب 23ویں 25ویں شب 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 4 شب ہم لوگوں کو جاگنا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ عبادت کس طرح سے کریں، کتنی رکعت نماز ہم نفل پڑھیں۔ بہت سارے لوگ پہلے سے ایک ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم کو 20 رکعت یا 40 رکعت یا 50 رکعت نماز پڑھنا ہے، جو نفل کی نیت سے وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ ہمیں کتنے رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ اس میں آپ پہلے سے ہی بالکل مت سوچا کریں کہ ٹارگٹ نہ بنایا کریں، پہلے سے فکس نہ کیا کریں کہ ہمیں اتنی رکعت پڑھنا ہے، اور نہ ہی ایک دوسرے سے فوقیت پانے کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ پڑھنے کے لیے نفلیں پڑھا کریں۔ ایسا بھی ہرگز نہ کیا کریں کہ انہوں نے اگر 4 رکعت پڑھی ہیں تو ہم 6 رکعت پڑھیں گے، انہوں نے 12 رکعت پڑھی ہیں تو پھر ہم 18 رکعت پڑھیں گے، اگر کسی نے 50 پڑھی ہیں تو پھر ہم 100 رکعت پڑھیں گے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے موت اور زندگی کو بنایا، پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ تو اچھے عمل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں شب قدر میں 100 رکعت یا 50 رکعت نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت پڑھیں، لیکن ایسی پڑھیں کہ بس اس میں اللہ راضی ہو جائے۔ ان 2 رکعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بس وہ 2 رکعتیں اللہ کو پسند آ جائیں اور اس میں ہماری بخشش فرما دے۔ تو ہمیں 100 یا 50 نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کم پڑھیں لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کتنی بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 2 4 6، کوئی قید نہیں ہے۔ عبادت کوئی اس میں نفلیں خاص نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ لیکن پڑھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ بس آپ پڑھتے جا رہے ہیں، رکوع سجدہ کرتے جا رہے ہیں، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم لوگوں کو نماز نفل پڑھنا چاہیے۔ اس میں اس کی نیت ہمیں کیسے کرنا ہے، بس نیت دل میں ہو گئی کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں، بس اسی طرح سے نیت کرتا ہوں میں، یا لیڈیز کہیں گی اگر زبانی طور پہ کہنا چاہیں کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، اس طرح سے جتنی رکعتیں چاہیں وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پہلی چیز۔ اب اگر کوئی انسان شب قدر میں تسبیح پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ تسبیح کون سی پڑھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تسبیح ہم لوگوں کو بتائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تسبیح ایک پلے میں رکھ دی جائے، اور ایک پلے میں زمین آسمان چاند سورج ستارے پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، تو یہ تسبیح والا پلہ جھک جائے گا اور بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ وہ تسبیح کون سی ہے جس کی سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بتائی ہے؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ اتنا آتا ہے، اور ورنہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح آپ جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تسبیح آپ ضرور پڑھیں۔ درود پاک ہم لوگوں کو کون سی پڑھنا چاہیے؟ جو ظاہر ہے کہ جو سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ درود ہے نا، وہ نماز والی ہے، کیونکہ اگر یہ سب سے بہتر اور افضل نہ ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں نہ سکھاتا، نماز کے لیے ہم کو یہ درود نماز میں پڑھنے کو حکم نہ دیتا۔ تو ہم جب نماز میں جو درود پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک جتنی ہم پڑھ سکتے ہوں اس درود کو پڑھا کریں۔ ہم لوگوں کو شب قدر میں دعا کیسے کرنا چاہیے؟ دعا کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے تو آپ پہلے وضو کریں خشوع خضوع کے ساتھ، 2 رکعت نماز، چونکہ پوری رات ہمیں پڑھنا ہی نمازیں ہیں، پوری رات قرآن کی تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، پھر یہ مسنون طریقہ ہو جائے گا دعا مانگنے کا۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، کو بلند کر کے کہیں کہ اے پروردگار عالم، تو ہی ہے ہماری دعاؤں کو سننے والا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اے پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ پھر درود پاک آپ پڑھ لیں جتنی مرتبہ چاہیں، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان اس میں آپ کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد جو بھی آپ چاہ رہے ہیں، جو بھی دعا میں مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے اس اپنی دعا کی فریاد کریں، آپ طلب کریں، اللہ کے سامنے بھیک مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ شب قدر میں دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی لمبی دعائیں کر لیں، بلکہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دعا ہے، اللہ کے سامنے گر جانا، اللہ کے سامنے پڑ جانا کہ مولا بس تو ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، مولا بس تو اگر ہماری دعا قبول نہیں کرنا چاہ رہا ہے پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کے، گڑ گڑا کے، اپنی تمام مصیبتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر دعا جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو مسنون طریقے ہیں ان طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان طریقوں کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، ایسے پڑھ لو، یہ 2 رکعت ایسے پڑھ لو یہ ہو جائے گا، تو ہم اللہ کو پانے کے لیے ساری نماز پڑھیں، اللہ کی طلب میں لگ جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کی طلب میں اگر ہم لگیں گے اور اللہ ہم کو مل جائے پھر کیا ہوگا؟ ساری کائنات اس بندے کی ہو جاتی ہے جس کا اللہ ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا دنیا کے اندر اہم مقصد ہے، تو ہم اللہ کو عبادت بھی اپنے مطلب سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بن جائے اس لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نہیں، آپ اس لیے پڑھا کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی قسم اللہ راضی ہو گیا پھر ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوب عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔